سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی ربی زدنی علما. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس کی پہلی آیت کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، لنریہ من آیاتنا، اور مسجد اقصیٰ جس کے اطراف پہ اللہ نے برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائی ہیں تاکہ اللہ کی آیتوں کو دکھائے، اللہ اپنی آیتوں کو، نشانیوں کو دکھائے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، رجب کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور اس موقع سے معراج کی شب معراج جو ہمارے درمیان مشہور ہے اور ہم بہت سارے حضرات اس کو الگ الگ طریقے سے دیکھتے ہیں اور مناتے ہیں، تو اسی تعلق سے اس کی کیا حقیقت ہے قرآن و حدیث میں اور اس کا کیا پس منظر ہے وہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے معراج، اسراء اور معراج کسے کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، قرآن و حدیث میں جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دعوت و تبلیغ کے راستے میں جو پریشانی، مشقت اور تکلیف برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے راتوں رات جو ہے اللہ کے نبی کو ایک براق کے ذریعے، جبرائیل صلاۃ والسلام کے ذریعے، ایک براق جو کچر سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو مسجد حرام سے جو مکہ مدینہ کے اندر ہے، مکہ کے اندر ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی طرف لے کر چلا گیا۔ وہ براق کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے
وہاں پر انبیاء اکرام کی آپ نے امامت فرمائی، پھر وہاں سے آپ جو ہے آسمان کے سفر پر گئے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، اس 7 آسمان کا آپ نے سفر کیا، اور ہر آسمان پہ آپ نے نبیوں سے ملاقاتیں کی، الگ الگ انبیاء سے ملاقاتیں کی، اور پھر جو ہے سدرۃ المنتہا آپ پہنچے، اللہ سے جو ہے آپ کی سمجھ لو پردے کی آڑ میں جو ہے اللہ سے آپ نے بات کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر 5 نمازیں فرض کی، ہے نا، یہ سارا واقعہ ہے، 50 نمازیں تھیں وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت ہوئی، اس کے بعد اللہ نے جنت کا مناظر دیکھا، اللہ کے نبی نے جہنم کے مناظر کو دیکھا، بہت ساری نشانیوں کو دیکھا، پھر اللہ کے نبی وہاں سے راتوں رات میں واپس آئے۔ اس کو بولتے ہیں اسراء و معراج، سبحان اللہ، اس کو بولتے ہیں اسراء و معراج کا واقعہ۔ یہ معجزہ ہے، انبیاء اکرام کے جو معجزات ہوتے ہیں، معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی پوری طاقت مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتی، نبی کے ذریعے اللہ کچھ ایسے معجزات کو، جیسے شق قمر کا واقعہ ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا واقعہ ہے، ایک ذرا سا دودھ 1000 لوگوں نے پی لیا، جیسے کئی واقعات ہیں جو سوچ بھی نہیں سکتے ہم، تو یہ اس کو بولتے ہیں معجزہ، جس سے دنیا عاجز ہے، قاصر ہے جس کو پیش کرنے سے، سبحان اللہ۔ ساری دنیا کی بہت ساری اس کی حکمتیں ہیں، ساری دنیا کی سائنس ٹیکنالوجی مل کر بھی اتنی تیز رفتار کوئی گاڑی اور کوئی سافٹ ویئر نہیں بنا سکی جو راتوں رات آسمان تک، پہلے آسمان تک بھی پہنچ جائے، نہیں پہنچ سکتے، سبحان اللہ۔ حالانکہ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن نہیں پہنچ سکتے، دنیا کی سیر نہیں کر سکتے راتوں رات، وہ تو 7 آسمان ہیں، جتنی پہلے آسمان سے زمین کی دوری اتنی ہی ہر آسمان کے درمیان دوری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں اس کے اندر بہت ساری۔ تو اسراء اور معراج سے کیا بات مراد ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو راتوں رات جو ہے آسمان پر لے گیا، پھر دنیا میں لے کر آیا، اور اس کی تاریخ کے متعلق، جیسا کہ آج 27 رجب اس کو بولا جاتا ہے، 27 رجب کی رات کو منائی جاتی ہے، اس کے تاریخ کے متعلق علماء اور فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ اور اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے تعلق سے کوئی بھی صریح اور واضح حدیث موجود نہیں۔ جیسا کہ میں مثال دوں، جیسا کہ شب قدر کے بارے میں، رمضان کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں کہ رمضان میں ہوگی، رمضان میں 21، 23، 25، 27، 29 کو ہوگی، انہی کے درمیان ہوگی، ان سے باہر نہیں ہو سکتی۔ حدیثیں ہیں، حدیثوں کا کئی ساری حدیثیں ہیں، اور اس میں کیا عمل کرنا ہے افضل ہے، کون سی دعا پڑھنا افضل ہے، ساری چیزیں محفوظ ہیں، لیکن اس رات کے تعلق سے کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں۔ اس رات کے تعلق سے کس طریقے سے کہ اتنی تاریخ کو فلانے سال میں، فلانی تاریخ کو فلانے دن میں ہوئی، ایسی کوئی تاریخ موجود نہیں۔ تو ظاہر بات اختلاف ہونا لازمی بات ہے۔ کسی نے کہا نبوت کے 5ویں سال، نبی بنائے جانے کے 45 سال کی عمر میں ہوا، کسی نے کہا 50 سال کی عمر میں ہوا، نبوت کے 10 سال کے بعد، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اختلاف ہے۔ یعنی اس چیز کے بارے میں صحیح طور پر کہنا 27 رجب کو ہے، یہ درست بات نہیں ہے، غلط بات ہے۔ تو یہ اس کے تعلق سے بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں، جبکہ بہت ساری راتوں کے، جیسے شب قدر کے بارے میں ہمارے اور آپ کے سامنے واضح مثال موجود ہے۔ اسی طریقے سے واقعہ معراج اور مسلمان، اس کے تعلق سے شریعت نے جو ہمیں سوچنے اور سوچنے کا جو حکم دیا تھا کہ ہم سوچتے اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے سبق کیا ہیں ہمارے لیے، اس پہ غور کرنے کی بجائے مسلمانوں نے کیا کیا کہ اور جس طریقے سے دوسری 15 شعبان کی رات ہے یا اپنے حساب سے بہت ساری راتیں ہیں، اس طریقے سے اس رات کو بنا لیا، اور اس رات میں ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، جو صحابہ اکرام، اگر میں کہوں قرآن حدیث میں جو نہیں بتایا گیا، وہ بہت سارے کام ہم کرتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، لائٹ جلاتے ہیں، ہم رات بھر جاگتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اور قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی بھی چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز اس رات کے تعلق سے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور عبادت کے تعلق سے ایک اصول آپ سمجھ لیجئے کہ عبادت میں ہر چیز حرام ہے، ناجائز ہے، الا یہ کہ قرآن و حدیث میں ثابت ہو گیا یہ کرنا ہے۔ بہت بڑا اصول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عبادت میں وہی کر سکتے ہیں جو قرآن حدیث میں ثابت ہے، اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنی بار ثابت ہے۔ سبحان اللہ، نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ اتنے بار 34 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، پڑھ سکتے بتائیے؟ نہیں پڑھ سکتے، گنہگار ہوں گے اگر آپ بتائیں گے اور پڑھیں گے تو، سمجھ رہے ہیں؟ تو عبادت میں کیا ہے، جتنی 4 رکعت ظہر کی پڑھنا ہے، آپ خوشی میں، آپ بہت خوش ہے، بہت پیسہ آ گیا، 5 پڑھ لیں گے، چلو نہیں پڑھ سکتے آپ۔ عبادت میں جتنا کرنا، جتنا بتایا ہے اتنا ہی کرنا ہے، جس وقت بتایا ہو تو اسی وقت کرنا ہے، یہ عبادت کا اصول ہے نا، جو ثابت ہے اتنا کرنا ہے عبادت کے لیے۔ اور معاملات کا اصول اس کا الٹا ہے کہ جس سے منع کیا اسی سے رکنا ہے، یعنی جس کے بارے میں منع نہیں ہے وہ سب جائز ہے، اس کو کھانا، اس کو پینا، اس کو استعمال کرنا سب جائز ہے،
جیسے کتنے سارے پرندوں کے نام ہم نہیں جانتے، لیکن اصول بتا دیا اس کے تعلق سے. کیا ہے اصول؟ وہ جان لیجئے کہ جن کے کوچڑی والے، چیتا ہے، کتا ہے، کوچڑی والے جن کے بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں ان جانوروں کو کھانا حرام ہے. جن کے پنجے ہوتے ہیں، جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، ان پرندوں کو کھانا حرام ہے. یہ اصول ہے. اس کے علاوہ سارے پرندے حلال، سارے جانور حلال، ساری جو ہے سمندروں کی چیزیں حلال اکثر و بیشتر. تو یہ معاملات میں گنجائش ہے، بہت بڑی گنجائش ہے. کوئی سا بھی کپڑا آپ دیکھیے، مختلف لباس پہنے ہوئے ہیں، آپ بول سکتے ہیں یہی پہننا ہے، دوسرا نہیں پہننا؟ بول سکتے ہیں حرام و حلال؟ تو اس طرح کے معاملات میں پہننا، کھانا پینا، اڑنا، چلنا پھرنا جو عرف کے اندر مشہور ہوتا ہے وہ سب جائز ہے. جبکہ عبادت میں وہی چیز، یعنی رات میں عبادت کرنا، کتنی رکعتیں پڑھنا، کون سی دعائیں پڑھنا، کون سی دعائیں نہیں پڑھنا، زلزلے کی دعا کیا ہے، وہی پڑھ سکتے ہیں جو ثابت ہے. اس کے علاوہ دوسری نہیں پڑھ سکتے، یا جس کی گنجائش ہے. سبحان اللہ. تو یہ بہت اہم اصول ہے کہ عبادت میں وہی کر سکتے ہیں جو ثابت ہے. اس کے علاوہ ضعیف روایت ہے تو بھی نہیں کرنا، موضوع روایت تو بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور جو ہے معاملات میں ہر چیز کی گنجائش ہے، الا یہ کہ قرآن حدیث میں اصول کے وہ جو ہے منع کیا گیا واضح طور پہ شراب حرام ہے نا، اس چیز سے متعلق جو چیزیں اتنی حرام ہے. باقی ہر چیز کا جوس، کتنے پھل ہیں جس کو ہم جانتے بھی نہیں، سب کا پھل کا جوس جائز ہے. کتنے پرندے جو ہم نے دیکھے نہیں، جو اس اصول میں نہیں آتے، جن پرندوں شکار نہیں کرتے پنجوں سے، وہ سب جائز ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ خاص طور سے عبادت میں وہ کیا ہوتی ہے؟ بدعت ہوتی ہے. بدعت کی تعریف بھی سن لیجیے آپ. کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا کام دین میں، عبادت کے تعلق سے، خاص طور سے عبادت میں ایسا کام ایجاد کیا اچھی نیت سے، اچھی چیز سمجھ کے، کہ وہ ہمارے دین میں نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، صحابہ نے بھی نہیں کیا، ہمیں آج وہی پتہ نہیں کیسے معلوم ہو گیا. تو کس کے ذریعے معلوم ہوا؟ اب جبرائیل علیہ السلام تو نہیں آئیں گے. تو جو آج ہم کرتے ہیں یا دین کے نام سے بعد میں جو چیزیں ایجاد ہیں وہ سب بدعت ہیں. سبحان اللہ. وہ سب کیا ہے؟ بدعت ہیں. من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس پر اللہ اور اس کے رسول کی ٹھپا نہیں ہے، مہر نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے. وہ شخص بھی قابل مردود ہے، اس کی بات قابل رد ہے. سبحان اللہ. اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا. اتنے بار یہ پڑھ لو، اتنے بار یہ پڑھ لو، اتنے بار یا حی یا قیوم پڑھ لو، اللہ کا نام ہے لیکن ثابت ہے کیا؟ اتنی نمازیں ہیں، ثابت ہے کیا؟ یہ دعا پڑھنا ہے، ثابت ہے کیا؟ کب پڑھنا ہے؟ اس سے پوچھیے آپ دلیل. قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ نے عمل کیا ہے، تو عمل کرنے کا گنجائش ہے، عمل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ عمل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ نیکی ملے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا عمل مردود ہے، وہ اس کا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، گنہگار ہوگا وہ انسان. اس کو حکم دیا گیا تھا کہ نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے، وہ بدعتوں پہ عمل کر رہا ہے، ثواب ملے گا؟ گنہگار ہوگا. اتنا گنہگار ہوگا، اللہ معاف فرمائے. ہو سکتا ہے کہ ایک بار شرک والے کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، جو مشرک ہوتا ہے. علم بتاتے ہیں کہ بدعتی کو جو ہے، جو بدعتوں پر اچھا سمجھ کے کر رہا ہے نا، وہ تو اللہ کا نام، رسول کا نام، اس کا نام، اس کا نام اچھا سمجھ کے کر رہا ہے، اس کو توفیق نہیں مل پاتی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، سب کو ہدایت دے کہ اچھا سمجھ کے زندگی بھر کرتا رہتا ہے وہ، کہ نمازیں ہیں، صاحب دعائیں ہیں، رات بھر جاگنا ہے، رات بھر عبادت جو کر رہا ہے، اتنی رکعت زیادہ پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح کے انسان کو جو ہے توبہ کی توفیق نہیں ہو پاتی. کتنی بڑی محرومی. اور قیامت کے دن اللہ کے نبی ایسے لوگوں سے فرمائیں گے جب حوض کوثر پر اللہ کے نبی سارے لوگوں کو جام اور شراب پلا رہے ہوں گے، جنت کی شراب، پاکیزہ، خوشبو والی، جس سے جو ہے نشہ نہیں آتا، چستی پھرتی آتی ہے. دنیا کی شراب نہیں، یہ تو حرام اور غلیظ اور گندی چیز ہے. اور اسی طریقے سے سگریٹ، بیڑی، جتنی بھی چیزیں سب غلیظ ہیں، حرام ہیں، ناجائز ہیں. مسلمان ان کے پاس نہیں جا سکتا. ایک مسلمان جو ہوگا وہ ان چیزوں پر ہاتھ نہیں لگائے گا انشاءاللہ. تو اعوذ باللہ السمیع العلیم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر شراب، جو پاکیزہ شراب ہے، پانی ہے، اس کو پلا رہے ہوں گے، سب کو سیراب کر رہے ہوں گے. کچھ لوگ آئیں گے، داڑھی، ٹوپی، ساری چیزیں مسلمان جیسے لگ رہے ہوں گے. اللہ کے نبی نے کہیں گے آئیے آئیے، تو فرشتے کریں گے نہیں، اللہ کے نبی آڑ کر دیں گے فرشتے. اور فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی سے، سبحان اللہ، اللہ کے نبی سے فرمائیں گے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا، بدعتیں ایجاد کر، یہ بھی کر لو ثواب ملے گا، یہ بھی کر لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی پڑھ لو، اتنے بار فاتحہ کر لو، یہ کر لو، چلا کر لو، چہلم کر لو، شادیوں کی کیا کیا رسمیں جو ہے نکال کے رکھ دی تھی. سبحان اللہ. اور بدعت سنتوں کو ختم کر دیا تھا. تو اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر دین بعدی،
ان کو میری نظروں سے دور کر دو. انہوں نے میرے بعد میرے دین کو جو قیامت تک رہنے والا دین ہے, آخری دین ہے, جو مکمل ہو چکا ہے, اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا, ورضیت لکم الاسلام, اور جو ہے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے بطور دین اسلام سے راضی ہو گیا. اس میں کوئی کمی زیادتی کی گنجائش نہیں, ایک لفظ بھی, ایک ورڈ بھی اس میں نہ بڑھایا جا سکتا ہے نہ گھٹایا جا سکتا ہے. کسی عالم اور کسی مولوی کی یہ طاقت اور ضرورت نہیں ہے, اس کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ دین میں ذرا سی بات بڑھا سکے یا گھٹا سکے. سبحان اللہ, یہ دین مکمل ہو چکا ہے. تو قیامت کے دن جو بدعت کو ایجاد کریں گے سنت کے نام سے, ان کو اللہ کے نظروں سے دور کر دیں گے, ان کا جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے بھائی, ہونا تو یہ چاہیے اس موقع سے, یا جو بھی اللہ بڑی بڑی نشانیاں ہوتی ہیں اس کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں غور کریں, حکمتوں پر, اسباق پر. تو چند حکمتیں واقعہ معراج کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں, سبق کیا ہے, کیا یاد کرنا ہے ہم کو. اللہ نے فرمایا سورہ اسراء میں سبحان الذی اسری بعبدہ, کہ اللہ کی ذات پاک ہے جو راتوں رات اللہ کے اپنے نبی کو, بندے کو لے گیا. اور جو اس سے پہلے حدیث میں نے آپ کو بتائی, ایک نقطہ اس میں یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی سے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی نہیں پتا آپ کے بعد دین کو بدل دیا. جو اللہ کے نبی کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے, جھوٹا دعویٰ ہے. اللہ کے نبی کو نہیں پتا, اللہ کے نبی تو پہچان لیتے, ارے اس نے تو بدعت ایجاد کی تھی, اس نے تو شب معراج ایجاد کی تھی, اس نے تو جو ہے عید میلاد النبی ایجاد کیا تھا, پہچان کے دور سے دور کر دیتے. اس نے تو جو ہے ماتم کا رسم ایجاد کی تھی. اللہ کے نبی دور سے پہچان کے ان کو نکال دو, میرے دین میں بدل دیا. دین کی اللہ کے نبی کبھی دین میں مداہنت برداشت نہیں کر سکتے. سبحان اللہ, اپنی ذات میں آپ کو ستایا گیا, مارا گیا, سب کو آپ نے معاف کر دیا. دین میں آپ نے کوتاہی کو, شرک کو برداشت نہیں کیا, بدعت کو کبھی برداشت نہیں کیا. سبحان اللہ, یہ ہونا چاہیے. تو آپ جو ہے عالم الغیب نہیں تھی. اگر آپ کو معلوم ہوتا تو آپ 70 صحابہ کو شہید کروانے نہیں بھیجتے. آپ کو معلوم ہوتا تو اپنی بیوی زوجہ محترمہ جن کا نکاح جو ہے اللہ کے حکم سے ہوا, عائشہ رضی, ان پر تہمت کو برداشت نہیں کرتے, پہلے دن ہی کہہ دیتے کہ جھوٹ ہے. 40-50 دن آپ پریشان رہے. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. اللہ کے نبی صرف اللہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. اور جس کو اتنی چیزیں بتاتا ہے جبرائیل کے ذریعے سے جو اس کو بتانی ہوتی ہیں, اسی کو جو ہے انبیاء کرام بتاتے ہیں دنیا والوں کو, اور اس کے علاوہ کوئی چیز وہ جان نہیں سکتے. سبحان اللہ. تو سب سے پہلی چیز جو ہے اس واقعے سے جو ہم کو حاصل کرنا ہے کہ اللہ کی طاقت و قوت اور اللہ کی عظمت کو جاننا ہے. سبحان الذی, اللہ کی ذات پاک ہے. مشرکین جو شریک کرتے ہیں, اللہ کو چھوٹا کرتے ہیں, اور 360 بتوں کو انہوں نے بنا کے رکھ لیا ہے. یہ بارش کا بت, یہ اولاد کا بت, یہ نیکی کا بت, یہ بدی کا بت, ہے نا, الگ الگ کاموں کے لیے بنا کے رکھ لیے. کہ اللہ کی ذات تو ایسی ہے, وہ راتوں رات اپنے بندوں کو اتنا پاورفل ہے اللہ کہ 7 آسمان کی سیر کرا سکتا ہے. دنیا کی کیا بات کرتے ہو, پوری کائنات کو گھما سکتا ہے. وہ ہے کوئی سائنس, ہے کوئی ٹیکنالوجی, ہے کوئی انسان, ہے کوئی پیر ولی. جھوٹے واقعات ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں. میں یہاں ہوں, میرا دل مدینے میں, یہاں پر ہوں, مدینے میں طواف کر رہا ہے, نعوذ باللہ, ہے نا, نماز کہاں پڑھی, ابھی مکے سے پڑھ کر آیا ہوں. جھوٹا ہے وہ. سبحان اللہ. نماز پڑھنے کا حکم کہا کہ قریب کی مسجد میں پڑھو, پیدل جا کے پڑھو, تو یہ وہاں پر جا کے پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کی وہ ذات ہے جو اللہ کے نبی کو, یا ایسا ہو سکتا ہے, اس کا انکار نہیں ہے کہ اللہ کے صحابہ یا بعض اولیاء کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو اور جو انسانوں کے بس میں نہ ہو. جس کو بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, کرامت بولتے ہیں. معراج کے ساتھ جو ہوتی ہے, معراج نبیوں کے ساتھ خاص ہے کرامت, اولیاء, دیندار, صحابہ آج بھی جو ہے اللہ والوں کے ساتھ خاص ہے. لیکن اس میں اللہ کی مخالفت نہیں ہوتی, شریعت کی مخالفت نہیں ہوتی, ناپاکی نہیں ہوتی جیسا کہ لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے. نماز کو چھوڑنا نہیں ہوتا. یہ چیزیں ہیں. تو اللہ کی بہت بڑی اس میں قدرت ہے کہ اللہ ساری دنیا, آپ غور کیجئے, مکے والے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں. اور یہ کب ہوا معراج کا واقعہ سن لیجئے, ہے نا. آپ کو 10 سال تک جو ہے آپ نے دعوت دی, آپ کو 2-4-10 لوگ ہوئے, آپ کو جو ہے بائیکاٹ کر دیا. 3 سال شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کر دیا, آپ کی بیوی, آپ کے چچا, پورے خاندان کو بائیکاٹ کر, کھانا پینا مشکل, ایسی حالت تھی. اس کے بعد آپ کو جو ہے وہاں سے بڑی مشکل سے نکلے آپ کچھ نوجوانوں کے ذریعے سے. اس کے بعد جو ہے آپ اسی درمیان میں, شیب ابی طالب کے درمیان میں, آپ کتنا جو آپ کے بہت بڑے سپورٹر, بہت بڑے ساتھی, بہت بڑے آپ کے معاون تھے, اگرچہ کہ وہ کفر پر تھے, ان کا انتقال ہوا. ابو طالب, ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد آپ کی بیوی جو سب سے بڑی آپ کی صاحبہ, سب سے بڑی معاون مددگار تھی, انصار تھی وہ آپ کی, ان کا بہت بڑا رول تھا اسلام کو پھیلانے میں, مال و قوت میں لگانے میں, خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ, ان کا بھی
انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی کتنا غم زدہ تھے. آپ نے اس سال کا نام، جس سال ان دونوں کا انتقال ہوا، اس کا نام رکھ دیا عام الحزن، غم کا سال. اللہ غم کا سال تھا وہ. اور اسی درمیان آپ نے کہا مکے والا تو میری بات نہیں مان رہے، آپ طائف چلے گئے کہ امید کے ساتھ کاش وہ لوگ اسلام لے آئے تو کچھ قوت ملے گی. تو تینوں کے تینوں سرداروں نے آپ کو مارا اور آپ کی بات کو رد کر دیا، حتیٰ کہ آپ کو چھوڑا نہیں، پتھر سے لہو لعان کر دیا اور آپ جو ہے بے ہوش ہو کر گر پڑے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ واقعہ ہم کو یاد نہیں آتا. ہمیں کیا حلوہ پوری اور کیا کیا جو ہے رات میں نئے کپڑے پہننا، چھوٹی چھوٹی عبادتیں کرنا، یہ دعوت کا مشن، یہ دعوت کا طریقہ، یہ قربانیاں یاد نہیں آتی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو جو ہے اتنی حالت میں جو ہے پھر اللہ نے تسلی دی، آپ کا مقام جو ہے اللہ نے وہاں سے بلند کیا، پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا. اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی دنیا والے آپ کو دھتکار رہے ہیں، ہمارے پاس آپ کا مقام اگر دیکھنا ہے آئیے جبرائیل کے ساتھ، آئیے ہم آپ کو جنت و جہنم پوری جو ہے پوری کائنات کی سیر کراتے ہیں. ہمارے پاس آپ کا مقام. جو دنیا والے جس کو دھتکارتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے پاس بھی وہ مغضوب ہو، دھتکارا ہوا ہو سکتا ہے اللہ کے پاس بہت بڑا ولی ہو، نبی ہو، اور جو ہے نبیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے اور وہ اللہ کے پاس بہت بڑا اس کا مقام ہو. ایسا نہیں ہے دنیا کی لوگ جس پر الزام لگاتے ہیں، تراشی کرتے، کچھ بولتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے پاس جو ہے مغضوب ہو یا اللہ اس سے ناراض ہو. ہے نا، یہ انبیاء کی سنت رہی ہے. آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں، ہر چیز کو ہم کو عذاب نہیں بولنا چاہیے. یہ بات حقیقت ہے کہ اس کی نشانیوں کو دیکھنا چاہیے. کہ بہت سارے لوگ جو مثال کے طور پر زلزلہ وغیرہ آیا ہے، ضروری بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تہجد میں اٹھے ہوئے تھے، کیا کہیں گے آپ؟ ہر ایک کے لیے عذاب نہیں ہوتا. اللہ جس کے ساتھ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ہمیں اس سے عبرت اور نصیحت کیا لینا ہے وہ ہم کو دیکھنا چاہیے. تو معراج کے واقعے میں جو ہے اللہ کی بہت بڑی قدرت اور عظمت ہم کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ پاورفل ذات ہے، طاقت والی ذات ہے کہ جو نبیوں کو جو ہے، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرائی، بتایا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس بہت محبوب ہیں، اور پھر آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا. اس کے اہل علم نے، شیخ بدی اسامہ مدنی حفظہ اللہ نے بھی اشارہ کیا کہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ جو ہے مکے سے نکل کر آپ کی مسلمانوں کا غلبہ، مسلمانوں کی حکومت بیت المقدس تک بھی جانے والی ہے. آپ بیت المقدس گئے، وہاں تک بھی جائے گی، اور آپ دنیا میں، ساری دنیا میں جو یہود و اہل کتاب کا چرچا تھا سب ختم ہونے والا ہے. یہ امت مسلمہ رونما ہونے والی ہے، غلبہ ہونے والا ہے. سبحان اللہ. یہ اشارہ ہے اس کی طرف کہ بیت الحرام سے بیت المسجد کی طرف لے کر گئے اللہ کے نبی. آپ کی امت جو ہے پوری دنیا پر غالب ہونے والی ہے، اور اتنا ہی نہیں، آخرت میں بھی آپ کی امت غالب ہونے والی ہے. آپ کو ہم نے بلایا ہے، کسی نبی کو ہم نے وہ معراج کی فضیلت نہیں دی جو آپ کو دی ہے، تو آپ کی امت کی بھی بڑی فضیلت ہے. سبحان اللہ. غور کرنے کی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے جو ہمارے اور آپ کے نبی کے ساتھ پیش آئی. آپ کو آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ لے گیا، اور آپ کو جو ہے مختلف آسمانوں میں، پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے سلام دعا ہوئی، دوسرے آسمان پہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے سلام دعا اور دعا آپ کو ملی، اور تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے دعا آپ کو ملی، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے دعا آپ کو ملی، اور پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام سے سلام دعا ہوئی، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے سلام دعا ہوئی، ساتویں آسمان پر امام الانبیاء یا ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی سلام دعا اور دعا ہوئی. سبحان اللہ. تو میرے بھائی، یہ ساتوں آسمان پر انبیاء سے کتنا بڑا شرف آپ کو حاصل ہوا. اس کو یاد کرنا یہ نبی کا مقام ہے نا. نبی کا مقام جو ہے چومنے چاٹنے ان سے نہیں، اللہ کے نبی کا مقام تو اللہ نے بیان کر دیا. ہمیں جو ہے الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹی جھوٹی باتیں بیان کر کے. اتنا بڑا مقام اللہ نے دے دیا. اور آپ نے جو ہے بیت المقدس میں جا کے امامت کی، کس کی؟ ساری انبیاء کی روحوں کو اللہ نے جمع کر دیا، اور آپ نے امامت فرمائی. کیا اشارہ ہے اس کی طرف کہ امام اعظم اگر کوئی ہو سکتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام کائنات اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ ہے. تمہارے اور ہمارے بنائے ہوئے امام نہیں ہے. امام وہ ہے جس کو قرآن نے امام کہا ہے، امام وہ ہے جس کو حدیث نے کہا ہے، امام وہ ہے جس کو صحابہ نے امام بنایا ہے. امام وہ نہیں ہے جس کو تم نے اور میں نے بنایا ہے، جس کو آج ہم نے بنایا ہے، جس کو دنیا والوں نے بنایا گیا. قرآن نے ان کو امام کہا ہے، یا حدیث نے ان کو امام کہا، یا صحابہ نے ان کو امام مانا، کسی نے نہیں کہا. یہ تو ہم نے بعد میں بنا لیا. حالانکہ ان کا مقام بہت بلند ہوگا. بہت سارے امام ہیں، ائمہ ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، ان کی مقام بہت بڑا ہے. اللہ کے نبی کے مقام کے آگے کچھ ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے، پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. سارے ائمہ، سارے فقہاء، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. صحابہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے ان کے بعد والے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحب ہم تو فلاں امام کے ماننے والے ہیں اس لیے ہم حدیث کو نہیں مان سکتے؟ ابے امام اعظم امام الانبیاء کی بات تو رد کر رہا ہے ایک دنیا والوں کے امام کے پیچھے، جو کائنات کا امام ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. میرے بھائی غور کیجئے
اللہ نے جس کو امام بنایا اس کو ہم پیچھے کرتے ہیں, اس کی حدیث کو چھوڑتے ہیں امام کی وجہ سے, فقہ کی وجہ سے, فلاں فلاں نام لے کر. یہ بہت بڑی ضرورت کی بات ہے, اور جو ہے اس سے ہمارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین اطیعوا اللہ آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اپنے اعمال کو برباد مت کرو ان دونوں کی باتوں کو رد کر کے, ان دونوں کے خلاف عمل کر کے اپنے عمل کو برباد مت کرو. تو امام اعظم اللہ کے نبی ہیں. اس واقعے نے ہم کو بتایا کہ کائنات میں سب سے پہلی اور اول بات کس کی چلے گی, تو اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی, اس کے علاوہ کسی کی نہیں چل سکتی. اسی طریقے سے ایک حکمت یہ سمجھ میں آئی کہ سارے عمل جو ہے اللہ نے ساری جو عبادتیں دنیا میں فرض کی, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے. جبرائیل آئے بتایا اللہ کے نبی روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, لیکن نماز کی جب بات آئی تو اللہ نے ساتوں آسمان پر بلا کر نماز کا تحفہ دیا. یہ گفٹ ہے اللہ سے جڑنے کا, اللہ سے مانگنے کا, اللہ سے قریب ہونے کا, یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. اور 50 نمازیں فرض کی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آپ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی 50 کتنی نمازیں لائے ہو, کیا گفٹ ملا؟ کہا 50 نمازیں. کہا کہ نہیں پڑھ پائے گی, مجھے تجربہ ہے بنی اسرائیل کا, چھوٹے چھوٹے عمل نہیں کر پائے, 50 نمازیں پڑھے گی. انبیاء کی سوچو, انبیاء کی خیر خواہی دیکھو ہمارے اور آپ کے لیے. ہماری نبی ہمارے امت کے نہیں ہے لیکن بھائی ہیں نبی کے, ہماری خیر خواہی دیکھو کہ کر نہیں پائیں گے یہ لوگ. سبحان اللہ. تو میرے بھائی 50 جو ہے نمازیں فرض کی, کہا کم کرا لو, کم کرا لو, کم کراتے کراتے 5 پہنچ گئی. پھر بھی کہا اور کم کرا لو. کہا اللہ کے نبی نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ 5 کم ہو گئی, کیا لے کر جاؤں گا میں اپنی امت. تحفہ ہے, گفٹ ہے. گفٹ کو پڑھنے میں ہم کتنی کوتاہی کرتے ہیں. کیا حالت ہے ہماری اللہ کی طرف سے, ہم نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں. اللہ ہمیں تیرا گفٹ نہیں چاہیے, ہم تو دوسروں سے لے لیں گے, قبر والوں سے لے لیں گے, دنیا والوں سے لے لیں گے, دکان سے لے لیں گے, مکان سے لے لیں گے. یہ اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے. سب سے زیادہ قریب بندہ نماز میں اور سجدے میں ہوتا ہے نا. تہجد میں نماز پڑھتا ہے بندہ, اللہ سے دعائیں مانگتا ہے. تو میرے بھائی نماز کا اہتمام, اور نماز ساری برائیوں سے روکنے کی جڑ ہے, تمام برائیوں سے بندہ بچ سکتا ہے. تو خود بھی نماز کی پابندی کریں, بچوں کو سب سے پہلے نماز کا عادی بنائیں. 7 سال کا ہو جائے مسجد میں لے جائیں, اگر نہ پڑھے 10 سال کا ہو جائے تو ماریں. دوسرے پہ چیزوں پہ اسکول جانے پہ مارنے کا حکم نہیں دیا شریعت, نماز نہ پڑھے تو مارنے کا حکم دیا ہے. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے, غور کیجیے. ٹیوشن جانے پہ مارتے ہیں ہم, مکتب جانے پہ نہیں مارتے. ہم جو ہے کیا نام سے نماز نہ پڑھنے پہ کتنی سختی کرتے ہیں, ہے نا, جائز حد تک, ایسا نہیں کہ اس کو بہت زیادہ مار دینا. تو میرے بھائی انبیاء کی آپ دیکھیے, اس سے ایک کیا بات معلوم ہوئی کہ انبیاء کا تجربہ, اور اہل علم نے کہا کہ جو علماء کا تجربہ, دعات کا تجربہ, جو سینئر لوگ ہیں دین میں, ان کا تجربے کی وجہ سے نماز معاف ہوئی. موسیٰ علیہ السلام ہمارے کوئی اللہ کے نبی کے سے بڑے تو نہیں تھے, لیکن تجربے کی وجہ سے, ہاں آپ کو ایک امت کا تجربہ ہے, بہت بڑی اہل کتاب کے آپ امام نبی رہ چکے ہیں. تو آج بھی اگر کوئی عالم کوئی بات بول رہا ہے تو تجربے کی بنیاد پر بول رہا ہے. اس کی بات اور ایک نئے آدمی اور نئے انسان اور نئے جو ڈاکٹر انجینئر اور فلاں فلاں کی بات کے مقابلے میں بہت بڑی بات ہوگی. نبی کے وارثین ہیں وہ, سبحان اللہ. تجربہ الگ چیز ہے, تو ان کی بات کو لینا چاہیے, ہے نا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو, آپ تو پرانے نبی تھے, میں تو امام اعظم نماز پڑھ کے آ رہا ہوں, آپ تو میرے پیچھے نماز پڑھیں ابھی, آپ کی روح, یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے, آپ کا تجربہ ہے. تو ایسے ہی علماء کا تجربہ, دعات کا تجربہ, والدین کا تجربہ, ٹیچروں کا تجربہ لینا ضروری ہے. جیسے ہمارے نبی نے لیا ہے, موسیٰ علیہ السلام, تجربہ لینا ضروری ہے. ایسا ہی نہیں بول رہے والدین ایسا مت کرو بیٹا نقصان ہو جائے گا, بہت تجربے کے بعد بول رہے, اس کا لینا ضروری ہے. یہ بھی بہت بڑی حکمت معلوم ہوئی. تجربے سے فائدہ اٹھانا وہ مسلمان کی شان ہے, ذمہ داری ہے, بہت سارے نقصانات سے بچ جاتا ہے نا. ہلاکتوں سے 50 نمازیں لے کے آتے تو کیا ہوتا, آپ سوچیے. سبحان اللہ. تو میرے بھائی 50 نمازیں, اور اللہ کی رحمت پر قربان جائیے. آخری بات کہ اللہ کی رحمت قربان جائیے. اللہ کے نبی یہ 5 نمازیں لے کے جا رہے ہو, لیکن میری رحمت ایسی ہے کہ جو کوئی بندہ پابندی سے 5 نمازیں پڑھے گا, میں نقطہ نواز ہوں, میں 50 نمازوں کا ثواب دوں گا. اللہ اکبر, 50 نمازوں کا ثواب دوں گا. آج ہم سے 5 نمازیں پڑھنا مشکل. غور کیجیے میرے بھائی, فجر کا اہتمام اور خاص طور سے عشاء کا اہتمام کریں. منافقین کے بارے میں آتا ہے, آج میری اور آپ کی حالت کیا ہے کہ منافقین 3 نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے, فجر اور عشاء میں پیچھے رہتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منافق کی علامت ہے کہ فجر اور عشاء میں پیچھے رہتا ہے. اگر ان کو ثواب کا معلوم ہو جائے تو ایڑیوں کو رگڑتے ہوئے اپنے جو ہے اپنے رگڑتے ہوئے آئے اپنی, سمجھ رہے ہیں. تو اس طریقے سے میرے بھائی غور کیجئے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو نماز میں سستی کرتا ہے منافق کی علامت ہے.
ہے نا, نماز میں سستی, ذکر میں سستی, ذکر سے غفلت, یہ منافق کی علامت میں سے. تو یہ بہت ساری علامتیں ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے, تو ان واقعات سے ہمیں بہت ساری بڑی بڑی اللہ کی عظمت اور قدرت اور طاقت کا اندازہ ہوتا ہے, اللہ کے نبی کی شان اور اللہ کے نبی کے مقام کا ہم کو اندازہ ہوتا ہے. اور صحابہ ابو بکر صدیق, جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ بھائی راتوں رات مکہ سے جو ہے مکہ سے بیت المقدس گئے, وہاں سے آسمان میں گئے, رات میں آ بھی گئے, ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں, نعوذ باللہ, ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں. اور کہا کہ ابو بکر بہت ان کے ساتھ میں رہتے ہیں, آج تو ابو بکر بھی پریشان ہو جائیں گے, ابو بکر کو بھی ہم اچکا لیں گے. آج بھی بہت سارے نعوذ باللہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سوال ڈاؤٹ لے کر مسلمانوں کے پاس آتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں, ان کی اولاد کہوں گا میں تو, کہ قرآن میں ڈاؤٹ, حدیث میں ڈاؤٹ, علماء کے بارے میں ڈاؤٹ, شریعت کے بارے میں ڈاؤٹ. یہ ڈاؤٹ لے کر ابو بکر کے پاس پہنچے کہ تمہارا دوست معلوم ہے کیا بول رہا ہے. پہلے سوال کیا کہ بتاؤ کوئی شخص راتوں رات پوری رات ملا لو بیت الحرام سے, مکہ سے بیت المقدس, مسجد اقصی جا کر آ سکتا ہے؟ ارے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا. تمہارا ہم یہی تو سمجھا ہے تمہارا دوست نعوذ باللہ مجنون ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا ہے, کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے. کس نے کہا کہ تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے. اگر بنا تعامل کہا, اگر محمد نے کہا ہے تو 100% صحیح ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی دن سے آپ کا لقب کیا پڑا؟ صدیق. ارے بھائی صدیق, غیب کی باتوں پہ قرآن و حدیث میں آ گئی, سوچنے کی گنجائش نہیں. اللہ نے کہہ دیا تو ہو سکتا ہے. دجال کے ساتھ جنت ہوگی, جہنم ہوگی, کیسے سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ نے کہا ہے, اللہ کے نبی نے کہا ہے, ہو سکتی ہے. پوری کائنات ادھر ادھر ہو سکتی ہے, کیسے ہوگی وہ اللہ کو معلوم. سمجھ میں آ رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ ساتھ جو ہے آخری پہر تہجد کے وقت پہلے آسمان پہ نازل ہوتا ہے. کیسے نازل ہوتا ہے؟ عرش پہ ہے وہ, تو اللہ نے کہا ہے ہوتا ہے نا. اس کے بارے میں معلوم ہے, جیسے امام مالک نے کہا نا عرش پہ, اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, کہ ہمیں معلوم ہے کہ عرش پر ہے. کیسے ہے اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. اس کے بارے میں سوال کرنا, کیفیت کے بارے میں پوچھنا بدعت ہے. ایسی بات ہے. اللہ جو باتیں غیب سے متعلق ہیں ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے. ایمان, یہ ابو بکر صدیق کے فرزند اور ان کے ماننے والوں کا یہ کام ہے. اور ڈاؤٹ پھیلانے والے جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنا کام کریں گے. ہم کو قرآن حدیث کا مضبوطی سے جمع رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بدعت سے بچائے جو دین کے نام پہ کی جاتی ہو, یا کسی بھی نام سے, بدعت سے بچائے, خرافات سے بچائے. اور صحیح معنوں میں جو رمضان جو آ رہا ہے, اصل جو چیز ہے ہماری کامیابی کے لیے, گناہوں کے کفارے کے لیے, اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 15 شعبان میں بھی ایسی کوئی عبادت ثابت نہیں ہے. آپ کو معلوم, ایک بار اللہ کے نبی وہاں پر گئے تھے قبرستان, تو ایک بار آپ بھی چلے جائیے, زندگی میں ہو گئی سنت پوری. ہر بار جانا, لائٹ جلانا, یہ سب کوئی بھی عبادت, رات میں جاگنا بھی ثابت نہیں صحیح قول کے مطابق. تو جو راتیں ہیں آخری 10 عشرے کی, اس میں اکثر لوگ غفلت کرتے ہیں. اس کا اہتمام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ صحیح بات اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو ایک بنائے, نیک بنائے, جہنم سے بچائے, جنت الفردوس میں داخلہ فرمائے. ہم سب کی جو پریشانیاں اس کو دور فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه غفور رحيم.